بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفات اور بلاؤں کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آج کل جو بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہے، تو اب اس پر ایک دوسرے کو مورد و الزام ٹھہرانا کہ جناب حکومت نے انتظامات صحیح نہیں کیے، یا فلاں پارٹی نے یہ انتظامات وغیرہ پر دھیان نہیں دیا اس لیے سیلاب آ گیا، یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے کہ آفات و بلیات بعض اوقات امتحان کے لیے بھی ہوتی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے بیان کیا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، یعنی کہ جانوں کے تلف ہو جانے سے اور پھلوں کے تلف ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں۔ تو ہم دیکھتے کہ جناب گھر بہ گئے، مویشی بہ گئے اور جانیں تلف ہو گئی، یہ واقعی ایک دکھ کی بات ہے کہ کثیر جانیں چلی گئی اور مویشی بہ گئے، مکانات ڈھہ گئے، اس پر دکھ بھی ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مصیبت آ گئی ہے تو اسے یہ کہنا ہے کہ یہ گناہوں کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یا یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہو یا کسی اور کا نتیجہ ہو، ہے تو یہ ایک لوگوں کے لیے مصیبت کہ جس نے تباہ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تو لہذا کسی کو مورد و الزام ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو ٹٹولے۔ قرآن نے واضح بیان کر دیا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے سے بھی اور بھوک کے ذریعے سے بھی، تو ہر طرح اللہ تعالیٰ آزمائے گا بندے کو کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا انداز اختیار کرتا ہے، آیا وہ ناشکری کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے۔ مصیبت پر شکر ادا کرنا یہ صالحین کا طریقہ ہے اور اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ جتنی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں اہل بیت پر آئی ہیں، آپ مجھے بتائیے کسی اور پر آئی ہے؟ کربلا کا میدان آپ کے سامنے موجود ہے، کیا انہوں نے ناشکری کی، واویلا کیا؟ ہم پر کچھ مصیبت آتی جناب والا، ہم کہتے کہ جناب اہل بیت کے چاہنے والے، اصحاب کے چاہنے والے اور جناب نیک لوگوں کے، صالحین کے ہم چاہنے والے، لیکن جناب فوراً شکوہ زبان پر آ جاتا۔ اگر زبان پر نہیں آتا، دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو جاتا اور وہ جڑ پکڑ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی بھیج دیا۔ شکوہ شکایت اللہ کی شان میں گستاخی بعض اوقات ہو جاتی ہے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے راشن لیا، وہاں سے راشن لیا، اور پھر کچھ لٹیرے قسم کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان کے وقت بندے کو دامن صبر تھامے رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفت کے وقت بھی شکر ادا کرے کہ جو شاکرین بندے ہوں گے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو حالیہ اس بارشوں میں اور سیلاب میں جن کا بھی نقصان ہوا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمیں بھی جہاں تک بن پڑے کرنی چاہیے۔ یا بارشوں کی وجہ سے جن کے کام کاج نہیں ہو پائے اور بیچارے وہ سفید پوش ہیں، پریشان ہیں، گھر میں راشن نہیں ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے قرب و جوار میں اور ان کی مدد کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب آفتیں آتی، مصیبتیں آتی، بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ یہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو اب ماں مر گئی، بیوی بہ گئی، بچے بہ گئے، مویشی بہ گئے، مکان چلا گیا، واقعی نقصان ہے، دکھ ہے، ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر نعم البدل نصیب فرمائے۔ لیکن صبر کر، واویلا کرنے سے، سر پیٹنے سے، چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں کے مویشی چلے گئے، فلاں کا باپ مر گیا، یہ مر گئے اور یہ نقصان ہو گیا، لیکن آخرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر مرتا ہے اسے شہادت اصغر نصیب ہوتی ہے۔ اب بتائیے جسے شہادت اصغر کا رتبہ ملا وہ فائدے میں رہا کہ نقصان میں رہا؟ تو مرنا تو میں نے بھی، آپ نے بھی ہے، تو واویلا کیوں؟ ہاں فطرتاً انسان کو دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ سے عرض و معروض کرے، صبر اور شکر کی دعا کرے، واویلا نہ کرے۔ واویلا تو کربلا والوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی شور نہیں مچایا،
انہوں نے بھی اتنے لاشیں دیکھے لیکن پھر بھی آہوازاری نہیں کی، بلکہ دامن صبر کو تھامے رکھا۔ اگر واقعتاً ہم پنج تنی ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، تہجد میں اٹھ کر دعا کیجیے اللہ سے۔ ہم کسی سیٹھی کے پاس جائیں، کسی اور سے مدد مانگیں، ویلفیئر کے پاس جائیں، جس ویلفیئر کو، جس سیٹھی کو اللہ نے طاقت و قوت دی، ہم اسی سے دستے سوال دراز کر دیں، تہجد میں اٹھیں اور دعا کریں، مولا ہم سے یہ مصیبت ٹال دیں، ہمارے مسئلے حل فرما دیں۔ تو جب بندہ بندے کے لیے کام آ جاتا ہے تو رب العالمین جو کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہ کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ کچھ کرم فرمائے گا تو بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں عرض کر دوں میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارا سب کچھ چلا جاتا ہے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اولاد چلی گئی، مکان چلا گیا، مویشی چلے گئے، کاروبار ختم ہو گیا، ایمان تو سلامت ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ اور پھر اگر اسی کے ساتھ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو پھر ہم سے بڑا اور مالدار کون ہو سکتا ہے۔ تو ایمان اور دامن مصطفیٰ سرکار کی امت میں ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ بہت کریم ہے، رحیم ہے، اس کے تمام کاموں میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو شکوہ نہیں کرنا، بیکاری نہیں بننا، کسی کے آگے دس سے سوال دراز نہیں کرنا، لوٹا ماری نہیں کرنی، ایک راشن وہاں سے لے لیا، دوسرا وہاں سے لے لیا، تیسرا وہاں سے لے لیا، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ سے عرض و معروض کرنا چاہیے۔ جب اللہ اشارہ فرمائے گا تو ساری طرف سے انشاءاللہ اسباب ہو جائیں گے، اور نہیں بھی ہوتے تو جے سونا میرے دکھ وش راضی میں سکن چلے پاوا ہوں۔ رب کی محبت کو، رسول کی محبت کو ہم دل میں بسائیں۔ یہ عارضی تکلیفیں گزر جائیں گی، صبر سے گزاریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے کار ثواب ہوگا۔ اور اگر واویلا کیا تو وقت نے تو گزر جانا ہے، وقت سے بڑھ کر کوئی مرحم نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت ہم سے نکل جائے گی۔ اگر صبر نہیں کیا، واویلا کیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور اپنے شکوے شکایت کی، اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مطلب شکوہ شکایت کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں مطلب گستاخی کر دی تو ایمان بھی جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں سنبھل کرے نا امتحان کی گھڑی میں ہمیں اپنے قدموں کو صراط مستقیم سے ہٹانا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی اور وہ لوگ کہ جو بارش کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ان کی مدد فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیے اپنے قرب و جوار میں جو ایسا نظارہ اس کی مدد کیجیے، اور مجھے بھی توفیق دے اللہ، اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے، اور اللہ ہمیں ایسی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے کہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بدکاریاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب نامہ اعمال کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب پہ آمی ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا اور ہم سب خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔